پھر جو اسباب گناہ ہوں ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ مثلاً کچھ دوست ہیں جو بندے کو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنا ضروری ہے۔ ہم دوستوں کو تو چھوڑتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوٹتے۔ بھئی اگر دوست وہی رہیں گے تو آج نہیں تو کل پھر گناہوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایسے دوستوں سے تعلق کو توڑ لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گندی نالی کے اندر ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، موتی پڑا ہوا ہے۔ اب ایک بندے کے پاس 10 بالٹیاں پانی کی ہیں، وہ اس کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے۔ جب تک پانی ڈالتا رہتا ہے وہ موتی صاف چمکتا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی پانی ڈالنا بند ہوا پھر گندا پانی اس کے اوپر آ گیا اور پھر وہ موتی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ اگر وہ موتی اسی نالی میں رہے گا نا تو وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ نالی سے نکال کر اس کے اوپر ایک گلاس پانی بھی اگر ڈال دیں گے تو وہ موتی پاک صاف بن جائے گا۔ اسی طرح انسان جن حالات میں ہو اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ان حالات سے نکلے، ان دوستوں کو چھوڑے، پھر اگر اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے مصائب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ میرا گناہ چھوڑے اور میرا بندہ میرے تک واپس آ جائے، تو اللہ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ کے اپنے گھر کی طرف واپس کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ابن عطا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو بندے کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں کھینچ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بندہ پریشان ہوگا نا تو آپ اس کو کہیں کہ جی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھو، وہ 5 نمازیں بھی پڑھے گا اور عمل بھی کر لے گا۔ تو خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں تو بندہ غفلت کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر بندہ روتا دھوتا ہے، پھر اللہ کے دروازے پر آتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ پریشانی اس کے لیے رحمت بن کے آئی تھی۔ ظاہر میں پریشانی تھی، حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس کو پکڑ کر اللہ کے دروازے کی طرف کھینچ لیا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی کبھی نہیں۔ ایک میلے کپڑے کو دھویا جائے تو دھلنے کے بعد وہ اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کبھی میلا ہوا ہی نہیں تھا۔ یہی انسان کے دل کا حال ہے کہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو صاف کر دیتے ہیں، دل ایسے بن جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی اولاد آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطاؤن التوابین، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا تو ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ یا وہ خطا اس بندے کے بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے سبب وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ عجیب بات، گناہ کے سبب جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ ہاں گناہ تو وہ کر بیٹھا، اب اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، کیا غلطی کر لی؟ وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اس کا وہ رونا دھونا اور اللہ کو منانا اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو جب جنت کا فیصلہ کرتے ہیں تو شیطان افسوس کرتا ہے
میں اس سے یہ گناہ ہی نہ کرواتا، چونکہ اس کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے یہ تو جنت میں چلا گیا۔